بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں کسی جگہ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی جیسے کوئی کسی پر لعنت کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ فلانی عورت ہے جو اپنی سواری کی اونٹنی پر لعنت کر رہی ہے، وہ اونٹنی چلنے میں کمی کرتی ہوگی۔ اس عورت نے چلا کر کہہ دیا ہوگا، تجھے خدا کی مار ہو، یعنی لعنت ہو، جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کوسنے اور لعنت کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو اور اس کے سامان کو اس کی اونٹنی پر سے اتار دو۔ یہ اونٹنی تو اس عورت کے نزدیک لعنت کے قابل ہے، پھر اس کو کام میں کیوں لاتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح اور تنبیہ کے واسطے ایسا فرمایا کہ جس چیز کو کام میں لاتے ہیں اس کو لعن طعن کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنی عزت و آبرو کے بارے میں پارسا ہو اور اپنے خاوند پر عاشق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں کچھ تکلیف دیتی ہے تو جنت میں جو حور اسے ملے گی وہ کہتی ہے، خدا تجھے غارت کرے، وہ تیرے پاس مہمان ہے، جلد ہی تیرے پاس سے ہمارے پاس چلا آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب عورتوں سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف نظر کرے تو اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان اور مال میں اس کو ناخوش کر کے اس کی مخالفت نہ کرے۔ شریعت مطہرہ نے بیوی کو اپنے شوہر کی خوب اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر فرمایا، وہ عورت جس نے 5 وقت کی نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اسی اطاعت شعاری کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنا طبی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ چنانچہ ارشاد مبارک ہے، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس چلی جائے، اگرچہ روٹی پکانے کے لیے تنور پر کھڑی ہو۔ لہٰذا مذکورہ عورت کو چاہیے کہ وہ حتی الامکان شوہر کی اطاعت کرے، اور جو کیفیت غیر اختیاری ہو اس کا اظہار نہ کرے۔ شوہر کو برا بھلا بھی نہ کہے، اللہ سے بردباری طلب کرتی رہے، اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی طاقت کو مد نظر رکھ کر اس سے تعلق قائم کیا کرے، اور اگر کوئی کیفیت بیوی کے اختیار میں نہیں ہے اس پر بیوی کا مواخذہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ بیوی کے دل میں اس کی محبت آ جائے۔ انشاءاللہ جلد ہی موافقت ہو جائے گی۔ ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، اور اگر مرد اپنی بیوی کی نافرمانی کا خدشہ محسوس کرے، یعنی اس میں نافرمانی کی علامات ظاہر ہوں کہ وہ اپنے آپ کو خاوند کے سپرد نہ کرے اور اسے استمتاع نہ کرنے دے، یا پھر اس کی بات تو تسلیم کرے لیکن بہت کوشش اور مجبور کرنے کے بعد، تو اس حالت میں خاوند اسے واضح و نصیحت کرے اور اس طرح اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے واجب کردہ احکامات یاد دلائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر خاوند کے حقوق رکھے ہیں، اسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرے گی تو اسے گناہ ہوگا اور اس کا حق خرچہ ساقط ہو جائے گا، اور پھر خاوند کے لیے اسے بستر سے الگ کرنا اور اسے ہلکی سی مار کی سزا دینا بھی مباح ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو انہیں واضح نصیحت کرو۔ واضح نصیحت کے باوجود وہ نافرمانی اور سرکشی پر اصرار کرے
اور خاوند کے ساتھ معاشرت کے لیے راضی نہ ہو تو پھر خاوند کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے اپنے بستر سے الگ کر دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور انہیں بستروں میں الگ کر کے چھوڑ دو۔ اور اگر وہ اس علیحدگی کے بعد بھی اپنی نافرمانی پر اصرار کرے تو پھر خاوند کے لیے مباح ہے کہ وہ بیوی کو ہلکی سی مار کی سزا دے جو اسے زخمی نہ کرے اور نہ ہی ہڈی وغیرہ توڑے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور انہیں مارو۔ اسی طرح کہ جب خاوند اور بیوی کے درمیان مخالفت پیدا ہو جائے اور دشمنی تک معاملہ چلا جائے تو پھر دونوں جانبوں سے ایک ایک عادل مسلمان اور آزاد شخص کو حاکم بنا کر بھیجا جائے۔ بہتر اور اولیٰ تو یہی ہے کہ دونوں ان کے خاندان میں سے ہوں اور خاوند اور بیوی کی رضامندی سے بھیجے جائیں، جو کہ ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اگر تو ان کے درمیان صلح بہتر سمجھتے ہو تو صلح کروا کر انہیں اکٹھا کر دیں، اور اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان کی علیحدگی ہی بہتر ہے تو پھر ان کے درمیان طلاق یا خلع کر کے علیحدگی کروائیں۔ جو بھی یہ فیصلہ کریں کہ وہ خاوند اور بیوی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اگر تمہیں خاوند اور بیوی کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انبن کا خدشہ ہو تو ایک منصف مرد والوں اور ایک عورت والوں کے گھر والوں کی طرف سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخی عورتیں جن کو میں نے دیکھا نہیں میرے بعد پیدا ہوگی کہ کپڑے پہنے ہوں گے اور ننگی ہوگی، یعنی نام کا بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا اس قدر باریک ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا، اور اترا کر بدن کو مٹکا کر چلے گی، اور بالوں کے اندر مباف یا کپڑا دے کر بالوں کو لپیٹ کر اس طرح باندھے گی کہ جس میں بال بہت سے معلوم ہوں گے جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہ ہوگی۔ جامع صغیر میں یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے یعنی ہم بستری کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ماں سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری مثلاً حیض ماہواری وغیرہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، خواہ وہ اونٹ کے کجاوے یعنی اونٹ کی وہ سیٹ جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے پر ہی بیٹھا کیوں نہ بلا رہا ہو۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھے کہ جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہشات تو پوری کرنے جاتا ہے اور یہ بات پھر بیوی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔